کیا آپ جانتے ہیں کہ ایک مرد کے لیے سب سے بڑی ذلت کیا ہے؟ وہ لمحہ جب وہ اپنی غیرت کھو دیتا ہے اور اپنی بیوی یا خاندان کی عزت کو دنیا کے سامنے پیش کرنے میں فخر محسوس کرتا ہے۔ آج کے دور میں کچھ لوگ اسے آزادی کہتے ہیں، مگر اسلام میں ایسے شخص کو دیوس کہا جاتا ہے، اور اس کا انجام کیا ہوگا؟ آج کی ویڈیو میں ہم ایک ایسے حساس مگر اہم موضوع پر بات کریں گے جسے زیادہ تر لوگ نظر انداز کرتے ہیں۔ دیوس کون ہوتا ہے؟ اسلام میں اس کے بارے میں کیا وعید آئی ہے، اور سوشل میڈیا کے اس دور میں کیسے لوگ لاشعوری طور پر دیوسی کے رستے پر چل پڑتے ہیں؟ کیا آپ لوگ بھی کہیں جانے انجانے میں دیوسی کے رستے پر تو نہیں چل پڑے؟ یہ ویڈیو آخر تک دیکھیں، کیونکہ آج ہم وہ تلخ سچ دکھائیں گے جو شاید سننے میں مشکل ہو مگر ایمان بچانے کے لیے ضروری ہے۔ اسلام میں دیوس اس شخص کو کہا جاتا ہے جو اپنی بیوی، بیٹی یا خاندان کی خواتین کو بے حیائی کی اجازت دیتا ہے اور ان کے بے پردہ ہونے یا غیر محرموں کے ساتھ آزادانہ تعلقات پر غیرت محسوس نہیں کرتا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، 3 قسم کے لوگ جنت میں نہیں جائیں گے: وہ شخص جو والدین کا نافرمان ہو، وہ عورت جو مردوں کی مشابہت اختیار کرے، اور دیوس۔ یہ حدیث ہمیں یہ احساس دلاتی ہے کہ اللہ اور اس کی رسول حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نزدیک غیرت اور حیا ایمان کا حصہ ہے، اور اس کی خلاف ورزی بہت بڑا گناہ۔ ایک دیوس شخص میں درج ذیل نشانیاں ہو سکتی ہیں: بیوی یا بیٹی سوشل میڈیا پر نامحرموں کے سامنے آ رہی ہے لیکن وہ اعتراض نہیں کرتا، بے حیائی اور فحاشی کی اجازت دینا، ایسے کپڑے، رویے یا باتیں جو اسلامی اصولوں کے خلاف ہیں ان پر خوش ہونا یا خاموش رہنا، نامحرموں کے ساتھ آزادانہ تعلقات پر لاپرواہی، خاندان کی خواتین کسی بھی نامحرم سے بات کر رہی ہیں اور وہ اسے معمولی سمجھتا ہے۔ یہ صفات ایک مسلمان مرد کے لیے انتہائی خطرناک ہیں، کیونکہ یہ غیرت اور ایمان کی کمزوری کو ظاہر کرتی ہے۔ دیوسی کا معاشرے پر بہت برا اثر پڑ رہا ہے۔ سوشل میڈیا پر بے حیائی کا کلچر فروغ پاتا ہے، جس میں لوگ اپنی بیویوں اور بیٹیوں کو خود سستی شہرت کے لیے پیش کرتے ہیں۔ پاکستانی فیملی بلاگرز کا کلچر ایک خطرناک رجحان بن چکا ہے، جہاں لوگ اپنی بیویوں اور بیٹیوں کی نجی زندگی کو دنیا کے سامنے پیش کرتے ہیں تاکہ زیادہ سے زیادہ ویوز اور پیسے کمائے جا سکیں۔ یہ لوگ اپنے خاندان کی عزت کو چند لائکس اور سستی شہرت کے لیے قربان کر رہے ہیں۔ خواتین کی بے پردگی، نامحرموں سے مذاق اور فحاشی کو عام کر کے یہ لوگ نہ صرف اپنی دنیا و آخرت پر بات کرتے ہیں بلکہ دوسروں کو بھی گمراہی میں ڈال رہے ہیں۔ آج کے دور میں بے حیائی کو فیشن سمجھا جانے لگا ہے، اور وہ شخص جو اپنی بیوی، بہن یا بیٹی کی نمائش کو جائز سمجھتا ہے در حقیقت وہی دیوس ہے۔ اور دیوس کے لیے اسلام میں کیا سخت عذاب مقرر کیا گیا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، دیوس جنت میں داخل نہیں ہوگا۔ سوچیں، اگر دنیا میں عزت بیچ کر وقتی شہرت اور پیسے کما بھی لیے تو آخرت میں اسے ذلت اور عذاب سے کون بچائے گا؟ کیا آپ واقعی اپنے ایمان کو چند ویوز اور لائکس کے لیے بیچنا چاہتے ہیں؟ اسلام میں غیرت ایمان کا ایک لازمی جز ہے، مگر اس کا ہرگز یہ مطلب نہیں کہ غیرت کے نام پر ظلم، جبر یا زبردستی کی جائے۔ اصل اسلامی غیرت وہی معتبر ہے جو عدل، رحم اور حکمت پر مبنی ہو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات ہمارے لیے بہترین مثال ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سب سے زیادہ غیرت مند تھے، مگر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کبھی اپنی بیویوں یا بیٹیوں پر سختی نہیں کی، بلکہ ہمیشہ نرمی اور محبت سے رہنمائی فرمائی۔ صحیح مسلم کی حدیث میں آتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ نرمی کو پسند کرتا ہے، اور جو نرمی سے حاصل ہوتا ہے وہ سختی سے نہیں۔ اسی طرح قرآن مجید کی سورہ نساء میں اللہ پاک نے واضح حکم دیا، اور عورتوں کے ساتھ بھلائی کے ساتھ زندگی گزارو۔ غیرت کا مطلب کسی پر زبردستی مسلط ہونا نہیں، بلکہ عزت اور احترام کے ساتھ ان کی رہنمائی کرنا ہے۔ پاکستان میں فیملی بلاگرز کی بڑھتی ہوئی مقبولیت نے نوجوانوں میں ایک نئے رجحان کو جنم دیا ہے۔
خاص طور پر ان کے طرز زندگی کو دیکھ کر۔ ایک سروے کے مطابق پاکستان میں بڑی تعداد میں نوجوان افراد، خاص طور پر خواتین، فیملی بلاگرز کی ویڈیوز دیکھتی ہیں۔ یہ بلاگنگ کی مشغولیت صرف تفریح کا ذریعہ نہیں رہی، بلکہ اس نے معاشرتی اور نفسیاتی اثرات بھی مرتب کیے۔ جب بچے اور خواتین ان ویڈیوز میں دکھائے جانے والے عیش و آرام کی زندگی کا مشاہدہ کرتے ہیں تو وہ ان چیزوں کو حقیقت کا حصہ سمجھنے لگتے ہیں۔ خاص طور پر جب ایک عورت ایک ایسی فیملی کو دیکھتی ہے جس کی زندگی میں کوئی مسائل نہیں ہیں اور وہ ہنسی خوشی اپنی زندگی لگژری لائف سٹائل کے ساتھ گزار رہے ہیں، تو وہ عورت اپنی زندگی اور گھر کو کوسنے لگتی ہے، جس سے وہ ڈپریشن میں چلی جاتی ہے۔ ناظرین، ہماری یوتھ جو ہماری بنیاد ہے، سب سے زیادہ 5 سے 15 سال کے بچے ان بلاگرز کو دیکھتے ہیں اور سوشل میڈیا پر دکھائے جانے والے بلاگز میں آفینسو لینگویج ان بچوں کے ذہنوں پر برا اثر ڈالتی ہے۔ ناظرین، آج کل کی یوتھ ان سب یوٹیوبرز کے لگژری لائف سٹائل اور انکم کو دیکھ کر اٹریکٹ ہوتے ہیں اور انہیں بھی یہ سب کچھ حاصل کرنے کی خواہش ہوتی ہے، اور اس طرح یہ بلاگنگ آبسیشن کینسر کی طرح ہمارے ملک میں پھیل رہا ہے۔ ہمارے ملک کی خواتین اور بچوں کو یہ بات سمجھنی ہوگی کہ ہر انسان کی زندگی میں مسائل ہوتے ہیں۔ یہ بلاگرز کیمرے کے سامنے خود کو جتنا مرضی اچھا دکھائیں، لیکن ان کی زندگی میں پریشانیاں موجود ہوتی ہیں۔ ہمیں اس بات کو سمجھنا ہوگا کہ ہر چمکتی ہوئی چیز سونا نہیں ہوتی۔ ناظرین، آج ہمارا ملک سب سے پیچھے اسی وجہ سے ہے کیونکہ ہمارے ملک میں ہماری یوتھ، ہمارے بچے پڑھنے کی بجائے ڈیلی بلاگز اور اسی طرح کی بے حیائی کے کاموں میں ملوث ہو چکے ہیں۔ آج کل کے دور میں اگر کسی بچے سے پوچھا جائے کہ اس نے بڑے ہو کر کیا بننا ہے تو وہ ان فیملی بلاگرز میں سے کسی ایک کا نام لے گا، اور یہ بات سروے میں پروف بھی ہو چکی ہے، جبکہ باقی تمام ممالک دن بدن ترقی کر رہے ہیں۔ صلاح الدین ایوبی کا ایک قول بہت مشہور ہے کہ اگر کسی قوم کو تباہ کرنا ہو تو اس کے نوجوانوں میں بے حیائی کو پھیلا دو، قیامت کے دن اللہ تعالیٰ ایسے دیوسوں کی طرف دیکھیں گے بھی نہیں۔ امیجن کریں میدان محشر اس دن جب پیاس سے زبان باہر نکلی ہوگی، دل پھٹنے کو ہوں گے، ہر طرف نفسا نفسی کا عالم ہوگا اور ہر کوئی اللہ تعالیٰ کی نظر کرم کا منتظر ہوگا۔ ایسے میں اللہ تعالیٰ جب ان لوگوں کی طرف دیکھنا بھی پسند نہیں فرمائیں گے جو اپنی بہن یا بیٹی کی نمائش کرتے تھے، تو سوچیں ایسے لوگوں پر کیا گزرے گی۔ ایک تو میدان حشر کی ہولناکی، اوپر سے اللہ تعالیٰ کا غصہ، یہ سب ناقابل برداشت ہوگا۔ سورہ نور میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اور جو لوگ چاہتے ہیں کہ ایمان والوں میں بے حیائی پھیلے، ان کے لیے دنیا اور آخرت میں دردناک عذاب ہے۔ یہ سب کچھ جانتے ہوئے بھی ہم خاموش رہیں۔ ہمیں اپنی نئی نسل کو بچانا ہوگا اور اپنی غیرت اور اسلامی شناخت کو زندہ رکھنا ہوگا۔ اے میرے بھائیوں اور بہنوں، اگر آج ہم نے اپنی غیرت، حیا اور ایمان کو محفوظ نہ کیا تو ہم وہی بن جائیں گے جنہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دیوس کہا ہے۔ لیکن دروازہ بند نہیں ہوا۔ اگر آج ہم سچی توبہ کر لیں، اپنی بیویوں اور بیٹیوں کی عزت و حیا کو محفوظ کریں تو اللہ ہمیں معاف فرما دیں گے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، بے شک اللہ توبہ کرنے والوں کو پسند کرتا ہے اور پاک صاف رہنے والوں کو بھی پسند کرتے ہیں۔ یہ ویڈیو کسی کی برائی کے لیے نہیں بلکہ اصلاح کے لیے ہے۔ ہمارا فرض ہے کہ ہم برائی کو برائی سمجھیں اور نیکی کا رستہ اختیار کریں۔ اگر آپ واقعی چاہتے ہیں کہ یہ امت صحیح رستے پر چلے تو اس پیغام کو زیادہ سے زیادہ پھیلائیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں غیرت مند اور باحیا مسلمان بننے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔